اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. أحل لكم حلال کیا گیا ہے لیلۃ الصیام الرفث إلى نسائكم اپنی بیویوں سے میل جول کرنا رمضان المبارک کی راتوں کے اندر. ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی دور کے اندر رمضان المبارک کی راتوں کے اندر بھی اپنی عورتوں کے پاس بیویوں سے جماع کرنا منع تھا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے رمضان المبارک کے اندر یہ غلطی ہو گئی ہے، اس مہینے کے اندر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں، ہم بستری کر بیٹھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانی بھر رہی تھی، اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا، میری نظر پڑ گئی اور میں بے قابو ہو گیا اور مجھے جوش آ گیا اور میں اپنی بیوی پر عاشق ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بد نظری سے بچنا کتنی بڑی حکمت ہے اور اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بد نظری سے بچنے کا حکم دیا ہے. دوسری عورتوں کو دیکھنا، بد نظری کرنا، جو آدمی بد نظری کرتا ہے دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے تو اپنی بیوی تو اس کو زہر لگے گی، اس کا چہرہ دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں ہوگا، پنڈلی دیکھنا تو دور کی بات ہے. اور ایک صحابی اپنی بیوی کی پنڈلی دیکھ کر بیوی پر عاشق ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی کتنی حفاظت کرتے تھے اور بد نظری سے بچتے تھے. تو ہمیں بھی بد نظری سے بچنا چاہیے. اب اندازہ لگائیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر جو لوگ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں بیوی ان کو کیسے اچھی لگے گی. جو فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ پنڈلی سے ان کو کیا اثر ہوگا، بیوی کی پنڈلی سے ان پر کیا اثر پڑے گا. تو ایک صحابی وہ اپنی بیوی کی پنڈلی دیکھ کر بیوی پر عاشق ہو گیا. تو بیوی پر عاشق تو وہی ہوگا کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نظر کو بد نظری سے بچاتا ہے. تو جو سارا دن دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کیسے عشق کی نظر سے دیکھے گا. اس لیے بد نظری ایک بہت بڑی لعنت ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ تم 60 روزے رکھو، کفارہ ادا کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک روزے میں یہ حالت ہو گئی، ایک روزے کے اندر بھی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا، تو 60 کیسے رکھے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فدیہ ادا کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں فدیہ کیسے ادا کروں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر اور یہ لے جاؤ اور مدینہ کے مساکین کے اندر، غرباء کے اندر یہ تقسیم کر دو، تمہارے روزے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مدینہ طیبہ کے اندر مجھ سے بڑا غریب اور مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ اور تمہارا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا، خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دیکھو بیوی سے جماع کیا اور گھر کے اندر کھانا نہیں تھا، کھانا بھی مل گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ بد نظری سے بچتے تھے، تبھی تو وہ اپنی بیوی پر عاشق ہو گئے، اپنی بیوی کی پنڈلی دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی بد نظری سے اور بری نگاہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایت نازل ہوئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں سے میل جول کرنا، اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، اپنی بیویوں کے پاس جانا اب تمہارے لیے حلال ہو چکا ہے۔ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر جماع کر سکتے، یعنی کہ یہ پہلے حلال نہیں تھا، یہ بعد کے اندر اللہ رب العزت نے اس عمل کو حلال کیا۔ یعنی کہ کھانا پینا تو رات کے وقت جائز تھا لیکن بیوی سے جماع نہیں کر سکتے تھے، یعنی رمضان المبارک کی راتوں کے اندر بھی حلال نہیں تھا اپنی بیوی کے پاس جانا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم کیا اور امت کو کتنی بڑی سہولت عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔